الرحمن الرحیم الحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 1-6۔ آج کا ہمارا یہ درس ہے۔ سب سے پہلے اس کے لفظی معنی کریں گے، اس کے بعد اس کے سلیس ترجمہ۔ تو اس کے لفظی معنی دیکھیں جی۔ سب سے پہلے اذا السماء، اذا کے معنی ہوتے ہیں جب، السماء آسمان، اذا السماء جب آسمان، انشقت، انشقت کا مطلب پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ، واو کے معنی اور، اذنت سن لے گا، لربها اپنے رب کی، وحقت اور لائق ہے، یعنی یہ آسمان اسی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کی بات کو سن لے۔ وَإِذَا اور جب، الارض زمین، مدت کھینچی جائے گی، یعنی ہموار کر دی جائے گی، ایک جیسی کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ اور ڈالے گی، ما فیہا جو کچھ اس میں ہے، ما فیہا جو کچھ اس میں ہے، وتخلت اور خالی ہو جائے گی، یعنی اپنے اندر کا سارا بوجھ باہر ڈال دے گی، وَأَذِنَتْ اور سن لے گی، لربها اپنے رب کی، وحقت اور لائق ہے، یعنی زمین بھی اسی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کی بات کو سن لے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، یا ایہا خطاب کے لیے آتا ہے، اے انسان، انکا بے شک تو، کادح محنت کرنے والا ہے، بوجھ اٹھانے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحا خوب محنت کرنا، خوب بوجھ اٹھانا، فملاقیہ پس اس سے ملنے والا ہے، یعنی تیری اس سے ملاقات ہوگی اپنے رب سے۔ یہ جس کے لفظی معنی۔ اب اس کا سلیس ترجمہ۔ اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے، وَأَذِنَتْ اور سن لے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کا، یعنی رب کا حکم ہوگا نا اس کو، تو وحقت، حقت کا مطلب اسی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے رب کی بات کو سنے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کچھ باہر آ جائے گا اور بالکل خالی ہو جائے گی، وتخلت اور بالکل خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، جس طرح آسمان اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اسی طرح زمین بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور جس طرح آسمان کو یہی لائق ہے اسی طرح زمین کو بھی یہی لائق ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ یہ جس کا سلیس ترجمہ۔ اس میں دیکھیں زمین اور آسمان یہ دونوں کا ذکر کیا گیا۔ آسمان یہ قیامت کے اصل میں حالات کو بیان کیا، قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور زمین بھی پھٹ جائے گی، اور زمین بھی اپنا سارے کا سارا مواد باہر اگل دے گی، یعنی یہ سب اللہ کے رب کا، یہ اپنے رب کے حکم سے ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو زمین بھی اللہ کا حکم مانے گی، آسمان بھی اللہ کا حکم مانے گا۔ تو جب آسمان اور زمین اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک قدحا تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے،
تو نے زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے مشقت اٹھائے گا، تکلیف اٹھائے گا، تو یہ دیکھ کر کے بحال کر کے کہ کون سی تکلیف اٹھا رہا ہے، فملاقی تجھے اپنے رب کو ملنا ہے، تو کیا اس تکلیف کے بدلے تجھے اچھا صلہ ملنے والا ہے یا برا صلہ، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔